بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھنا شروع کیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، حتیٰ کہ کثرت سوال کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ لہٰذا ایک شخص عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ دوسرے سعید بن سالم نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سالم شیبہ کا غلام۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر بار بار فرمانے لگے، پوچھو پوچھو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال دیکھ کر دو زانو ہو کر عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے خوش ہیں۔ 3 بار یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 بار دہراتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور عین نماز عصر کے وقت واپس تشریف لائے اور ہم وضو کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہم پاؤں اچھی طرح نہیں دھو رہے تو آپ نے بآواز بلند فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو اور وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اسے ادب سکھاتا ہے، اسے اچھی طرح تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ عامر شبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سالے سے کہا، ہم نے یہ حدیث آپ کو مفت ہی سنا دی، جبکہ ایک زمانہ تھا لوگ اس سے بھی کم حدیث کی خاطر مدینہ کا سفر کرتے تھے۔